جی ناظرین ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ماڈلز کا کچھ ہم ذکر کر رہے تھے کہ یہ بنگلہ دیش ماڈل ہوگا جو ملک میں چینج لائے گا، یا پاکستانی ماڈل ہوگا جس میں عام آدمی کی جو حالت زار ہے وہ چینج ہو سکتی ہے۔ لیکن الطاف حسین صاحب نے اپنی آج تقریر میں ان کے خلاف کارروائی کا بھی فیصلہ کرنے کا اعلان کیا اور کہا، مطالبہ بھی کیا کہ جن لوگوں نے پشتے توڑے اور جنہوں نے سیلابی پانی کا رخ جو ہے عام شہریوں کی طرف، عام دیہاتیوں کی طرف کر دیا۔ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا اعجاز جاکرانی صاحب نے، وفاقی وزیر ہیں اسپورٹس کے، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم جاکرانی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاکرانی صاحب انڈائریکٹلی تو آپ کا ہی نام لیا گیا، کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کیونکہ پچھلے دنوں کیسی وہاں پہ خبریں بھی تھیں کہ شہباز ایئر بیس کو بچانے کے لیے کچھ جمالی صاحب کا بھی یہی کہنا تھا، انہوں نے آپ پہ بھی الزام لگایا کہ سیلابی پانی کا رخ آپ نے جو ہے غریب ہاریوں کی جانب موڑ دیا۔ تو آج بھی مطالبہ کیا گیا جنہوں نے پشتے توڑے ان کے خلاف بھی جاگیرداروں وڈیروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اچھا پہلے تو اصلا مجھے ایک چیز یہاں آپ کلیئر کر دیں، کیا دو باتیں ہو رہی ہیں، ایک تو آپ کہہ رہے ہیں جمالی صاحب کا ذکر ہے، دوسرا بند توڑنے کی بات ہو رہی ہے۔ پشتے جو توڑے نا الطاف حسین صاحب نے کہا، وہ تو میں نے ریفرنس کے طور پہ جمالی صاحب کا بولا۔ میرے الطاف حسین بھائی کو شاید اس بات کا نہیں پتا کہ میں رائٹ سائڈ وہ رہتا ہوں، اور ٹوڑی بند جو ٹوٹی ہے وہ رائٹ بینک کو جتنا نقصان پڑا ہے وہ ٹوڑی بند ٹوٹنے سے پڑا ہے۔ جہاں تک ٹوڑی بند کا اگر سوال ہے تو میں تو دنیا کا آخری شخص ہوں گا کہ ٹوڑی بند توڑنے کی کوئی بات کرے گا یا میں اس کی فیور کروں گا، کیونکہ میں رہتا بھی وہاں ہوں، میرا گھر بھی ہے، میری زمینیں اور میری سیاست، میرا سب کچھ رائٹ سائڈ۔ تو رائٹ بینک کو کے لیے تو کبھی میں سوچ نہیں سکتا کہ ٹوڑی بند ٹوٹے اور رائٹ بینک کو نقصان آئے۔ یہ تو ایک ایشو ہو گیا جس کو میں کلیئر کرنا چاہوں۔ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ میرے خیال میں آپ بھی سکھر میں آئی، جی بالکل، میں موجود تھی سکھر میں، صاحب آئے تھے تو چیف انجینئر سے اٹھ کے جو سوال میں نے ہی پوچھے تھے تو آپ اس دن دیکھ رہے ہوں گے کہ میری ری ایکشن کیا تھی جو ٹوڑی بند ٹوٹی تھی۔ تو جس کی تکلیف مجھے ہوئی اور جو میٹر میں نے جہاں تک اٹھانا تھا اٹھایا کہ میں نے کل اسمبلی کے فلور پہ یہ تقریر کی کہ ٹوڑی بند کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، میں نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے فلور آف دا نیشنل اسمبلی پہ۔ اور ابھی جاکرانی صاحب یہ بتائیں کہ یہ ٹوڑی بند کے ٹوٹنے سے کس نے اپنی زمینوں کو بچایا؟ اگر آپ دیکھیں نا عوام کو ایک موقع ملتا ہے، آپ لوگ اس کو اویل نہیں کرتے۔ اگر آپ اس میں نہیں ہیں، دیکھیں نا ساری قوم میں ایک دو دیکھیں جی، پہلے تو میں یہ بات بتاؤں کہ ٹوڑی بند میری معلومات نہیں ہے، میں اپنی معلومات کے لیے تو آپ میرا نام اگر لیا جا رہا ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ایک ٹوڑی بند ٹوٹنے سے رائٹ بینک ڈوبا ہے اور میں خود رائٹ بینک میں رہتا ہوں۔ نہیں جاکرانی صاحب، لیفٹ بینک میں کس لوگوں نے، آپ یہ تو پھر بتائیں نا، یہ ٹوڑی بند کو توڑنے سے فائدہ کس کو پہنچا ہے اور نقصان کس کو؟ دیکھیں جی، فائدے کی بات نہیں ہے، بند جب بھی ٹوٹتے ہیں صرف نقصانات ہی ہوتے ہیں، فائدے نہیں ہوتے ہیں۔ بند ٹوٹنے سے چیزیں علاقے ڈوبتے ہیں، لوگ مرتے ہیں، اور جو نقصان ہوتا ہے وہ بند ٹوٹنے سے ہوتا ہے۔ بند ٹوٹنے سے فائدے کی جہاں تک بات ہے، فائدہ کسی کو نہیں ہوتا۔ جہاں تک نقصان کی بند ٹوٹنے کا ایک ایشو ہے تو وہ تو میں کلیئر کر دوں۔ ٹوڑی بند میں تو میں تو سب سے زیادہ 95% جو سروے ہے وہ کہتی ہے کہ جیکب آباد ڈسٹرکٹ ڈوبا ہے ٹوڑی بند ٹوٹنے سے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی آپ نے کوئی جو پشتے تھے وہ توڑنے میں آپ کہہ رہے ہیں کوئی کردار نہیں ہے؟ میں تو ایم این اے جیکب آباد کا ہوں، ایم این اے جیکب آباد کا ہوں، اور ٹوڑی بند ٹوٹنے کا ڈائریکٹ اثر جیکب آباد ڈسٹرکٹ پہ پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ اعجاز جاکرانی صاحب، اب ہم سے بات کر رہے تھے، وہ تو کلیئر کریں، وسیم صاحب سے بات کریں۔ وہ بریک پہ جانے سے پہلے کچھ ماڈل کا ذکر ہو رہا تھا، بنگلہ دیش ماڈل یا پاکستانی ماڈل کیسا ہوگا جس میں آپ کیا؟ پاکستان میں بھی سارے ہی دیکھیں، جتنے بڑے پولیٹیشین ہیں یہ ماڈلوں سے ہی پیدا ہوئے، کوئی بلدیاتی نظام سے پیدا ہوا۔ دیکھیں قاسم صاحب کا دور، چوئی صاحب کا دور، نوابزادہ نصر اللہ صاحب کا دور، مفتی محمود صاحب کا دور، یہ ہمارے بڑے برکات والے نام تھے۔ یہ سارے لوگ ایک سسٹم آتا ہے، اس میں ایک لوگ آتے ہیں، ایک غیر جماعتی انتخاب آیا، اس میں سے ہم لوگ آئے، ٹھیک ہے۔ اب بنگلہ دیش کا ماڈل جو ہے وہ بھی کوئی اتنا کامیاب 2 سال کے عرصے کی بات نہیں ہے، لیکن الٹیمیٹلی لوگوں نے پارٹیز کی طرف گئے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اس وقت لوگ ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، جو چکی میں پس رہے ہیں، ان کے پرابلمز کیا آپ یہ دیکھیں۔ بیسیکلی آپ اس پہ قوم کو نہیں لے کے جا رہے۔ بیسک پرابلم یہ ہے کہ 450 سے 600 کیا، 600 سے 980 روپے انہوں نے گندم کیا ایک شارٹ میں۔ سارا ایک دنیا میں اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے فیوڈل خوش ہوا، نو سر، 70% چھوٹا کاشتکار ہے۔ 4 دفعہ ان کی مجبوری ہوئی، انہوں نے بجلی کا ریٹ بڑھایا، ایل پی جی ہر روز جس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ آپ منڈیوں میں دیکھیں کیا صورت حال ہے کہ لوگ جو ہے وہ سارے چینلز کیا بتا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ
کہ انٹرنیشنلی میڈیا نے ان کے پرخشے اڑا دیے. دے ہیو اے ویری بیڈ میڈیا انٹرنیشنلی. میں خود 4 دفعہ میڈیا کا وزیر ہوں, بڑا بے بس ہوتا ہے انفارمیشن منسٹر. انفارمیشن منسٹری جتنی, کیونکہ اس پہ سارا ملبہ انفارمیشن منسٹری پہ آ جاتا ہے. مجھے پتا ہے کہ مسئلہ کسی اور منسٹری کا ہوتا تھا, لوگ کہتے تھے جی انفارمیشن منسٹری کچھ نہیں کر رہی. دی تھنگ از کہ گورنمنٹ کو اس وقت باہر نکلنا چاہیے, فرنٹ فٹ پہ کھیلنا چاہیے, اور ایک پلان دینا چاہیے کہ اس ڈسٹرکٹ کے لیے یہ پلان ہے جی, لوگ درخواستیں دیں, یہ اتنے پیسے دیں گے. ابھی تک تو یہی فیصلہ نہیں ہو رہا. کوئی سیاستدان کہہ رہا ہے ان کو 2 لاکھ دو, کوئی کہہ رہا ہے عید سے پہلے 20. پرسوں عید ہے جی. بالکل. میں اپنی محترمہ سے پوچھنا چاہوں گا, کوئی ایک آدمی کا نام بتائیں جس کو 20,000 کا چیک ملا ہے. ابھی تک نہیں ملا. شاید ان کو پتا ہو, ملا ہو, ممکن ہے. میں تو اپنی انفارمیشن کے لیے کہہ رہا ہوں, قوم ایسی باتیں سننی چاہتی ہیں, ہم نے تو یہ نہیں دیکھنا چاہتی کہ اوپر سے ایک چیف منسٹر. آل پارٹیز کانفرنس ہوگی, سیلاب آئے گا, مہینہ ہو گیا, ابھی تک پورا ٹائم دیا. اگر مجھے کہے تو میں یہیں ختم ہوں. آپ نے سوال کیا تو میں نے جواب دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ فوری حل چاہتے ہیں. لوگوں کے پاس دیکھیں, لوگوں کی جانور جو ہیں پنجاب میں, یہ بات میں پہلے ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ انڈیا میں اربن ایریا میں خودکشی نہیں ہوتی, ساری رورل ایریا میں خودکشیاں ہوتی ہیں. 99 نہیں تو 95%. دا ریزن از کہ ان کے پاس گائے نہیں ہے, ان کے پاس بکری نہیں ہے. پاکستان میں جو دیہاتی ہے وہ گائے پہ زندہ ہے. کوئی حکومت کہے جی کچھ نہ کرے. میں نے یہ تجویز دی ہے گورنمنٹ کو کل کراچی سے کہ بھئی ان کو ایک ایک گائے دے دیں, امپورٹ کر کے دے دیں, جس طرح بنگلہ دیش. اگر آپ بنگلہ دیش ماڈل چاہتے ہیں تو میں سیاست کو ہٹ کر یہ ماڈل پہلے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ گائے دیں اور ان کے 2 بچڑے یا 1 بچڑا لے, ان کو مفت گائے دیں سیلاب زدگان کو. اور یہ بڑے لوگوں کے ٹیکس نہ معاف ہوں, چھوٹے کاشتکار کی ایک طے کریں. یہ نہیں کہ بڑے لوگوں کے منہ میں رالیں ٹپک رہی ہیں جی کہ ہمارے سارے ہمارے ادھار جو چھوٹے آدمی کاشتکار کو تو قرضہ ہی نہیں ملتا. اس بیچارے کا تو کبھی آئی ڈی کارڈ ہی نہیں ابھی تک بنا ہوا نیا جس کے تحت قرضہ ملتا ہے. بڑے آدمی کو قرضہ مل رہا ہے, بڑے آدمی کا قرضہ وصول کیا جائے. چھوٹے کاشتکاروں کو بغیر قرضے کے, بغیر سود کے, انٹرسٹ فری 2 سال 3 سال 5 سال کا قرضہ دیں. اور اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, دیکھیں قوم کی بہت بڑی آس ہے. اسما, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں قوم سے معافی مانگ کے پہلے. میں نے جو کچھ حال دیکھا, لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہیں, اور یہ میں گورنمنٹ کو بھی اس چینل سے کہنا چاہتا ہوں, ان کو بھی کہوں گا کہ حکومت کو جا کے بتائے, ان کی ایکسپیکٹیشن کو ان لیول لائیں کہ ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں جو لوگ سوچے بیٹھے ہیں. ان کی ایکسپیکٹیشن اتنی ہائی ہے کہ جو آدمی تھوڑی سی رقم لے کے جائے گا وہ ماریں گے آگے سے. ان کو اتنا وہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں انبار لگ گئے ہیں, خزانوں میں پتہ نہیں کتنی ٹیٹیاں آ رہی ہیں, امریکہ سے اتنا پیسہ آ گیا ہے. سو لوگوں کو یہ بتانا چاہیے بھائی کہ ہمارے حالات ایسے نہیں, ہم نے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے, اس زمین کو کاشت کرنا ہے. ہم آپ کو جو جائز بات ہے بیج دے دیں گے, گائے دے دیں گے, پیسے آپ کے مکان کھڑے کرنے کے لیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو یہ شیورٹی دلوائیں کہ جہاں جہاں سے وہ بے گھر ہوئے ہیں, جہاں جہاں سے ان کی زمین بے شک اس کے دادا کے نام تھی, بے شک اس کے پاس ملکیت تھی نہیں تھی, اگر اس کا قبضہ تھا اس کو وہاں پہ دوبارہ اس کی جگہ دیجیے. آسما کو اتنی اہم باتیں آپ نے ساری سن لی, کوئی مؤثر پلاننگ آپ کی حکومت نے بنائی کہ کیا کیا جائے گا اس حوالے سے؟ کیونکہ آج ہم نے دیکھا آپ نے عید پہ بھی ہم دیکھیں گے. جی میں سب کی جواب دے رہی ہوں, لیکن وہ شیخ صاحب مجھے ٹائم نہیں دے رہے تھے. دیکھیں آپ نے کل بھی سنا ہے کہ پرائم منسٹر نے کہا APC, what does APC mean? All party conference. Because ہم تو ڈیموکریسی ہے, وی آر انوائٹنگ کہ ساری پارٹیز کی سجیشن آئے, اور دیٹ وی کین اس میں جو اچھی سجیشنز ہو اور جو عوام کی رائے ہو گورنمنٹ شوڈ امپلیمنٹ. ہم ان سب کو اس پروسیس کا حصہ ہونا چاہ رہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے یہ نہیں کہا کہ جو ادھر سے یہ نیگیٹو باتیں چل رہی ہے, لیکن یہ جو 2-2.5 کروڑ سے زیادہ عوام جو آج ہیں, ان کا جو نیڈ اسیسمنٹ ہو رہا ہے, جو ان کی سرویز ہو رہی ہے, وہ سب کے مشاورت سے آپ کریں گے؟ نہیں, وہ بالکل مشاورت پہ کریں گے. کولیشن گورنمنٹ سے چاروں صوبوں میں, مرکز میں کولیشن گورنمنٹ ہے, ساری پاکستان کو آن بورڈ لے کر کریں گے. ہم عوام کے لیے کر رہے ہیں, لیکن اس میں اگر آپ جیسے انہوں نے کہا جی عید سے پہلے بالکل گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ان بچوں کو اور بچیوں کو ہم سب دیں, لیکن ایک پروسیس ہوتا ہے, شاید اس میں ٹائم لگتا ہے. آج بھی سیلاب تھما نہیں ہے, سندھ کے بعض علاقوں میں بہ رہا ہے, تو ابھی یہ وی نیڈ دا کوپریشن آف پولیٹیکل پارٹیز, ناٹ دا کریٹیسزم, کیونکہ سیلاب عوام کو افیکٹ کر رہا ہے. لیکن اب تو یہ کہا جا رہا نہیں ہے سیلاب سب کچھ بحال لے جائے گا, حکومت کو بھی لے جائے گا, وڈیروں کو, جاگیرداروں کو, سب کو بحال لے جائے گا. وڈیروں کا اور جو ایشوز ہے نا, افسوس کی بات ہے کہ ہم ہر موقع کو دیکھتے ہوئے, نہ موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے, اگر دہشت گردی ہے اس میں ہم سیاست لے آتے, اگر سیلاب ہے اس میں ہم سیاست لے آتے. ہم یہ سوال میرا سارے پولیٹیکل پارٹی سے, وائی کی ناٹ وی بی ون نیشن جب پاکستان کو ضرورت ہوتی ہے؟ آپ سب کوئی سب آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں.
आज अगर ये बात हो रही है मार्शल लॉ की, और एक मिनट शेख साहब, अगर आज मार्शल लॉ की बात हो रही है या किसी और प्रोसेस की बात हो रही है बांग्लादेश की, आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? जब इलेक्शन को आने दे, अगर पीपल पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, लोग आप इलेक्शन का इंतजार करें। वसीम साहब बिल्कुल हम उनसे बात करते हैं। पॉजिटिव मैसेज वो कह रहे हैं कि बिल्कुल वो कह रही है पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए, इतना बड़ा डिजास्टर है, सबको मिलकर एक जगह पे खड़ा होना चाहिए, यूनाइटेड नहीं करनी चाहिए और मीटिंग्स करिए। बोल रहे हैं, बिल्कुल बात करें, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। बिल्कुल देखें, बड़ा आसान है सारे ये मशवरे देना। आप सिर्फ गौर से सोचें कि जिन इलाकों में सैलाब आया है उन इलाकों में वहां का MNA MPA मौजूद है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? यहां अवाम के पास टाइम नहीं है APC का और कौमी असेंबली के इजलासों का, ये टाइम निकल गया है। और दूसरी बात बताऊं आपको, आप सोने पे सुहागा, आपकी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, आप आज फिर वर्ल्ड बैंक IMF के पास लोन लेने जा रहे हैं। कोई ऐसा इकदाम उठाया कि आपके जो माजी के लोन है उनको माफ कराने के लिए कोई निकला हो? आपकी पॉलिसीज अजीब है। अवाम सड़कों पे बैठे हैं, आपको टाइम चाहिए। हाँ, 2% अवाम को टाइम चाहिए, पाकिस्तान के जो फ्यूडल मेंटालिटी के लोग हैं उनको टाइम जरूर चाहिए, क्योंकि वो इनकलाब से डर रहे हैं। इनकलाब में देखें, अगर खून खराबा होगा तो आज जो लोग आसमान के नीचे बैठे हैं उनके बच्चे मरे हैं, और सैलाब छोड़ने से उनकी माएं बहनें मरी हैं, उनके जानवर मरे हैं। तो अपना खौफ तो बड़ा है उनको मरने का, ये जो अवाम मर रही है 62 साल से, उसका खौफ नहीं है अवाम के पास। आप कह रहे हैं कि टाइम नहीं है, बिल्कुल हमारे पास भी टाइम नहीं है। गुफ्तगू को हमें यहीं पे एंड करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेख साहब, आप भी कुछ बात कहना चाहता था कि इंग्लिश में कहते हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेट्स द पैसेंजर, यू हैव टू रीच राइट टाइम। दे आर ऑलरेडी वेरी लेट, बहुत लेट हो गए, और APC का एक वक्त था, जरूर बुलाई जानी चाहिए थी। अब APC कब ईद के बाद बुलाई जाएगी, कब रिजल्ट आएंगे, कब उस पर अमल दरामद होगा, उसके बाद मेरा ख्याल है ट्रेन छूट चुकी है। आप रेलवे के मिनिस्टर भी रह चुके, तभी आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया। शेख रशीद साहब आपका शुक्रिया, आसमा आपका शुक्रिया, साहब कराची से हमारे साथ थे, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में जो दोनों हमारे मेहमान थे, वसीम साहब और शेख रशीद साहब, उनका ये कहना था अवाम के पास टाइम नहीं है, ऑलरेडी देर हो चुकी है, हुकूमत की ट्रेन जो है वो छूट चुकी है, लेकिन हुकूमत कह रही है कि इस मुश्किल वक्त में आए और हमारा साथ दें। लेकिन देखना यह कि अवाम इस चीज का इंतजार करेंगे या नहीं, क्योंकि 2 करोड़ अवाम इस वक्त सड़कों पे हैं और बेघर हो चुके हैं। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।